ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب وشاف لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً یہ درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کی نشست ہوتی ہے، جس میں احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے. آج ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اور حضرت ابی ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. وہ اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، ویقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویلقی الشح، اور بخل ڈال دیا جائے گا، ویکثر الحرج، حرج بڑھ جائے گا، وللمقتول فیما قال القتل، لوگوں نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے؟ وما الحرج، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ وللمقتول فیما قال القتل، حضور نے فرمایا قتل. یہ حدیث پاک فتنوں کے بارے میں ہے. محدثین نے باب الفتن اپنی اپنی کتابوں میں باندھا ہے، فتنوں کا باب. اور فتنے آپ جانتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. کبھی انسانوں کی شکل میں فتنے، کبھی چیزوں کی شکل میں فتنے، کبھی کوئی اور آفتوں کی صورت میں فتنے. کیونکہ فتنے کا اصل معنی ہے آزمائش، اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش، امتحان. تو فتنے کوئی ایک نہیں، بہت سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرما دیا، اور یہ جو نشاندہی ہے یہ حضور کے علم غیب کی طرف بھی یقین ہم کو دلاتی ہے. کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ مستقبل کی خبر ہے. تو مستقبل کی خبر علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ علم الغیب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ نے جتنا چاہا
اپنے نبی اور رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، اور قرآن مجید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ جو فتنوں کا بیان ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ کل کیا ہوگا یہ کوئی بندہ نہیں جانتا، عام بندہ، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا ایسا ہوگا، ایک زمانہ آ جائے گا کہ ویسا ہو جائے گا، تو یہ سب علم غیب سے تعلق رکھتی ہے بات، ورنہ کیسے پتہ چلے کہ کیا ہوگا؟ اب اس میں حدیث پاک کی طرف آپ توجہ کر لیں۔ ابی ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کئی احادیث روایت کی گئی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، اور اس کو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع صحیح البخاری میں درج کیا، اور صحیح بخاری شریف سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سب سے بڑی افضل کتاب ہے، اس میں موجود ہے حدیث۔ پھر صحیح مسلم شریف جو اس کے بعد درجہ رکھتی ہے افضلیت میں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یتقارب الزمان، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، نزدیک ہو جائے گا۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ قیامت سے قریب ہوتا رہے گا، جو دن گزر رہا ہے وہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، اگرچہ یہ پتہ نہیں ہمیں کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کتنے سال کے بعد آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو دن گزر رہا ہے وہ یقیناً قریب ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی یہ کہے 1 سال کے بعد فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا، تو اب جو جو دن گزرے گا آپ گنتے جائیں گے کہ یہ قریب ہو رہا ہے، سال سے نزدیک ہو رہا ہے۔ یتقارب الزمان کا معنی محدثین نے یہ فرمایا تشریح میں کہ زمانہ چھوٹا ہوتا جائے گا، حضور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے بھی نزدیک ہوتا جائے گا، اور دن مختصر ہوتے جائیں گے۔ مثلا سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینہ دنوں کی طرح گزر جائے گا، دن کی طرح، اور یہاں تک کہ ہفتہ ایسا ہوگا جیسے پتہ چلے چند گھنٹے میں ہفتہ آ گیا۔ تو آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ دن گزرا تھا پھر آ گیا، یعنی احساس ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے اور بار بار وہی دن دوبارہ آ رہا ہے، سال تیزی سے گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو پچھلے سال یہ واقعہ ہوا تھا، ابھی پھر سال آ گیا۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ قیامت کے نزدیک ہو جائے گا زمانہ، ہر دن آگے جا رہا ہے اور وہ قیامت سے قریب ہو رہا ہے، جب بھی آئے گی قیامت، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے، تو یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، بندہ انسان قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گی، ابھی آئی نہیں ہیں، وہ بھی آئیں گی اپنی جگہ۔ جو بندہ موجود ہوگا وہ دیکھ لے گا،
اور کوئی بندے تو دیکھ نہیں سکیں گے، وفات پا جائیں گے۔ چنانچہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فتنوں کے حوالے سے، فتنے سے مراد میں نے کہا کہ آزمائش، امتحانات، عربی زبان میں آزمائش کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ چنانچہ محدثین نے جب باب الفتن قائم کیا ہے احادیث میں، تو کئی معنی اس کے بتائے ہیں فتنے کے، کہ فتنے کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ آزمائش، محنت اور رسوائی، عذاب، یہ سب فتنوں کے معنی میں ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ آ گئی حدیث میں کہ زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، اور وہ ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت جلدی وقت جا رہا ہے، یہ بات ہے۔ اب دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، بڑی اہم بات فرمائی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں محدثین نے یہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب علماء، عالم فوت ہوتے جائیں گے، زمانہ علماء سے خالی ہوتا جائے گا، اور علماء دین، بڑے بڑے قابل، فاضل، نامور، وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن علماء کرام میں سے بڑے محدثین، بڑے مفسرین، بڑے علماء یہ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ علم اڑ جانے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ علم تو رہے گا مگر علماء دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ اس کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس طرح ہے، بہت سے صوفیاء، بہت سے اولیاء کرام، بہت سے علماء اعظام دیکھتے رہے ہم، وقتاً فوقتاً وفات پاتے رہے، آج دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہے، حالانکہ اپنے وقت کے نامور عالم گزرے ہیں، بڑی خدمات ان کی رہی ہیں دین اسلام میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں مصنفین بھی ہوئے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی۔ خود ہمارے خاندان میں ہمارے والد ماجد، ہمارے جد امجد، ہمارے والد ماجد کے نانا، ہمارے تایا، یہ وہ ہستیاں گزری ہیں علماء مشائخ کی کہ انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی اور نعتیہ شاعری کی ہے۔ تو ایسے ایسے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جن کا کام دنیا میں باقی رہے گا اور نام بھی رہے گا، لیکن وہ خود نہیں ہوں گے کیونکہ پردہ فرما جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک دوسری نشاندہی یہ بھی ہے کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ خود بخود عالم بن کر ہوں گے، نہیں عالم مگر اپنے آپ کو عالم ثابت کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کہ ایسے عالم ہو جائیں گے جو حقیقی معنوں میں علم کا پاس نہیں رکھیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے علماء کہ جو باقاعدہ دین کی اہمیت کو سمجھیں نہیں، کوئی سیاست میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی حکومت میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور اس کی بنا پر غلط باتوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں ایسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے، کہلانے کو وہ عالم کہلاتے ہیں لیکن اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ عالم کو کیسا رہنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ تو
محدثین نے اس حدیث کے بارے میں اور اس بات کے بارے میں کہ جو حضور نے فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اڑ جائے گا، فرمایا کہ دنیا کا علم تو رہے گا۔ آج دنیا کی علم کے لیے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اسکولوں میں داخلے، کالجوں میں داخلے، یونیورسٹی میں داخلے، اس کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر علم دین کے لیے اگرچہ دروازے کھلے ہوں مگر توجہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ علم دین اٹھ جائے گا کا معنی یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ وہ علم جو کہ فرائض کا علم ہے اس کو بھی نہیں جانتے لوگ، فرض علوم کو بھی نہیں جانتے، نماز کے مسائل نہیں جانتے، روزہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتے، یعنی جو فرض علوم ہیں ان سے غافل۔ یہ بھی علم اڑ جانے کی ایک مثال ہے کہ ناواقف، لیکن دنیا کا علم رکھنے میں استاد ہے، ڈگریاں ان کے پاس موجود اور اچھی اچھی نوکریاں ان کے پاس موجود، تو وہ دنیا کے علوم میں ماہر ہے، لیکن علم اڑ جائے گا کا مطلب اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ علم دین اڑ جائے گا، کہ عالم اڑ جائیں گے اور پھر ان کی جگہ جو بھی ہو وہ کام چلاتے رہیں گے۔ تیسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو فتنے جیسا کہ میں نے کہا انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، گمراہی پھیلانے والے، بد عقیدگی پھیلانے والے، بد مذہب لوگ، یہ سب فتنوں کی شکل ہے۔ جان بوجھ کر غلط باتیں کرنے والے، غلو کرنے والے، جو بات کسی کے اندر ہو نہیں اس کو پھیلانے والے، یہ فتنے ہیں۔ اور پھر انسانوں کے علاوہ جانوروں کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، ایجادات کی شکل میں، یہ بھی سب فتنے ہوں گے، کیونکہ فتنہ آزمائش ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے اللہ اپنے بندے کو آزمائے کہ اس چیز کو حاصل کر کے وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آزمائش کہ ایک چھری ہے کسی کے ہاتھ میں، وہ چھری سے کیا کام کرتا ہے؟ کیا سبزی کاٹتا ہے، فروٹ کاٹتا ہے، یا چھری کسی کے پیٹ میں گھونپتا ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک ہی چھری سے ہو سکتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا غلط استعمال بندے کو گناہگار بنا دے اور بندہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ چنانچہ ایک تو یہ بات آ گئی، تیسری بات کیا فرمائی؟ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے گا۔ بخل کیا ہے؟ کہ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود کنجوسی کریں گے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دے دیا ہے تو مال تو موجود ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ مال اگرچہ جمع کر کے رکھیں گے لیکن اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں پائیں گے۔ اگرچہ سنتے رہیں گے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا چاہیے، قرآن نے ہمیں جانی عبادات کا بھی بتایا ہے، نماز، روزہ، عمرہ، حج، تلاوت قرآن، یہ جانی عبادت ہے، بدنی عبادت، لیکن قرآن ہم کو مالی عبادت کا بھی تو بتاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا، تو یہ بھی تو ہے نا، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بخل ڈال دیا جائے گا ان کے سینوں میں، یہ بھی فتنہ ہے کہ مالدار لوگ جو زمانے میں رہتے ہوں گے وہ اگرچہ خوب مال کمائیں گے مگر انہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے حجاب آ جائے گا، پردہ، کہ خرچ نہیں کریں گے۔
راہ خدا میں اور بچیں گے. اس کو کہتے بخل، شح، کنجوسی. جہاں پر فضول خرچی کرنا ہو تو کر لیں گے، اور جہاں ضروری خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کریں گے. اس کو کنجوسی کہتے ہیں. یعنی کنجوسی یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں نہ خرچ کرنا. ایک بندہ بیمار ہو، دوا کی ضرورت ہے، پیسہ موجود مگر دوا نہ لے، یہ کنجوسی ہے. ایک بندے کو بھوک لگی ہو، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، پیسہ جیب میں پڑا ہوا ہے، کھانا نہ کھائے، یہ کنجوسی ہے. یہ ہے مطلب کہ وہاں کے جہاں ضرورت پیش آتی ہو اور پھر بھی بندہ اپنا مال خرچ نہ کرے، یہ کنجوسی کہلائے. یا کوئی مستحقین کو دیکھتا بھی ہو کہ یہ بندے بہت حقدار ہیں، مستحق ہیں، یا ایسی جگہ جہاں اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مختلف مقامات پر مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی فلاحی ادارہ ہو، فلاح کا کام ہو، یا کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، اس میں آپ کو دعوت دے رہا ہے اور پھر بھی کوئی نہ آئے، یہ کنجوسی ہے. تو ایک تو یہ فرمایا. پھر فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا. اب یہ حرج بڑھ جائے گا، یہ جب لفظ حضور نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا قالوا وما الحرج، حرج کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول حرج سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ حرج بڑھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، یہ بھی پتہ چل گیا. بخل ہو جائے گا، کنجوسی، یہ بھی معلوم ہو گیا. زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا، یہ بھی معلوم ہو گیا. لیکن فطرے ظاہر ہو جائیں گے، یہ بھی معلوم ہو گیا. بہت سے فطرے آئیں گے، مگر حرج کیا ہے؟ حرج سوال کیا صحابہ نے. قال القتل، حضور نے فرمایا قتل. یعنی جو حرج بڑھ جائے گا وہ یہ ہے کہ قتل بڑھ جائے گا. لوگ آزادانہ قتل کرتے رہیں گے، کوئی اندیشہ اور ڈر محسوس نہیں کریں گے. تو وہی ہو رہا ہے زمانے میں. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا قتل اتنا آسان ہو گیا ہے کہ معمولی چیزوں پر، دنیا کی خسیس معمولی چیزوں پر جان لے لینا، یہ معمول کی بات ہے. آپ کے مشاہدے میں رات دن آپ دیکھتے ہو، لوٹ مار کے لیے قتل کر دینا، جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کر دینا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر قتل کر دینا. یعنی قتل کرنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو لوگوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ کتنا بڑا یہ اہم مسئلہ ہے، کسی کو قتل کر دینا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس سے غافل ہیں لوگ. آپ دیکھ لیں، رشتہ داریوں میں قتل، آس پڑوس میں قتل، محلوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں قتل، یہ ہو رہا ہے نا. اس کے علاوہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہ جو ملکوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، ہلاک کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یہ کیا ہے؟ قتل ہی تو ہے. یہ بھی فتنہ ہی ہے نا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی نسل کشی، لوگوں کو بالکل مٹانے کی کوشش کہ جتنا ہو سکے ان کو قتل کرو تاکہ یہ دنیا میں رہے نہ، ان کی نسل ہی ختم ہو جائے. یہ ہے بات. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ، حرج بڑھ جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا حضور نے کہ حرج جو ہے وہ قتل عام، کہ قتل بڑھ جائے گا. تو حضور کی پیشن گوئی بالکل درست اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ آپ دیکھ لیں، آپ رات دن سنتے رہتے ہیں، میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں
خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں، فلاں کو فلاں نے مار دیا، کیوں مارا؟ یہ ذرا سے یہ معاملے میں مار دیا، پیسوں کے معاملے پہ قتل کر دیا، جائیداد کے معاملے پہ قتل کر دیا، یہ چلتا رہتا ہے، دشمنی کوئی بھی قتل کر دیا۔ تو اب تو قتل میں ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، دوست، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی غیر کو قتل کر رہا ہو، رات دن آپ سن رہے ہیں کوئی ماں باپ کو مار رہا ہے، کوئی بھائی بہن کو مار رہا ہے، کوئی دوست کو قتل کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ سب فتنہ ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔